أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي معه العاقلون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعذروه ونصروه أولئك هم المفلحون. صلوات التماس حاجات کی برابری، مریضوں کی شفایابی. سردار مومن خان بغاری بیمار ہیں، اسی طرح کچھ شفیعوں نے اولاد کے لیے دعا کی کہا ہے. ذاکر بیت جناب جاوید نقوی صاحب کی اہلیہ جناب کامران تقوی بیمار ہیں. معروف سوز خان ادیب جناب کوثر علی جعفری صاحب بیمار ہیں. سردار علی شاہ، برکت علی حیدری، سونو علی ابن عابد علی، ڈاکٹر ایاز علی، جناب نوید ظفر صاحب کی والدہ عمیر علی، عبداللہ، نفیسہ بانو، اور آپ سب کے ذہنوں میں جو حاجات اور مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے حاجی کرم علی بیمار ہیں، اور آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا عاجلہ و کلی کے لیے ملتر صلوات. سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مصطفیٰ کا باب روشن کر رہا ہے. سرکار کی عظمت اور سرکار کی فضیلت ایک ایسا مسلم، ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا خود منکر ہے. یعنی اگر کوئی نبی کی افضلیت اور نبی کی فضیلت کا مقر اور معترف نہ ہو تو اللہ اسے کافر کہتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنِ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو نہیں مانتے. تبھی تو اللہ گواہی کے لیے کافی ہے ان کے لیے. ورنہ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کی گواہی کیا مانیں گے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ
یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب ہے۔ تو جو اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے وہ قرآن کی زبان میں کافر ہے۔ بھئی یہی فرق ہے شیطان میں اور مسلمان میں۔ شیطان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھی مانتا ہے۔ حقیقت مصطفیٰ اور فضیلت سرکار دو جہاں ایک مسلم مسئلہ ہے، اور اسی کی بہتری کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ حکم نازل کیا، نشانیاں بتائی ہیں، علامتیں بتائی ہیں، اور قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے، اور اسی لیے قرآن میں نام نازل نہیں کیے جاتے۔ اگر قرآن مجید میں نام نازل کر دیے جائیں تو پھر مصداق کی کتاب ہو جائے گی، اور مصادیق کو اللہ نہیں بیان کرتا۔ مولا علی کے نام پہ سورہ نہیں ہے، جناب زہرا کے نام پہ سورہ نہیں ہے، مولا حسن امام حسین کا نام قرآن میں نہیں ہے، تعویل میں ہے، تنزیل میں نہیں ہے، ظاہر اور ظہور قرآنی میں نام نہیں ہے، لیکن بطن قرآن میں نام ہے۔ تو وہ جو قرآن کا ظاہر ہے، وہ جو قرآن کی کا ظہور ہے، اس میں ان کے نام نازل کیوں نہیں کیے؟ حضرت مریم پہ تو سورہ، حضرت ابراہیم پر تو سورہ، حضرت نوح پر پورا سورہ، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت یوسف پہ، انبیاء کرام پہ سورہ ہے، مگر ائمہ پر سورہ نہیں ہے، مولا علی پہ سورہ نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں اہل تفسیر نے اور علماء تفسیر نے، اور ائمہ کی زبان مبارک سے بیان کی ہے۔ ایک موٹا سا سبب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف اور حضرت نوح اور حضرت مریم پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے مسئلہ نہیں ہونا تھا، اس لیے اللہ نے نازل کر دیا۔ لیکن اگر علی نام کا سورہ آ جاتا، حسن نام کا سورہ آ جاتا، سیدہ فاطمہ زہرا کے نام کا سورہ آ جاتا، تو ادھر قرآن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت قرآنی کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کو کسی الجھن کا عنوان نہ بنایا جائے۔ یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ جب جعلی اللہ بنا سکتے ہیں تو جعلی کو صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی۔ تو صفات کو قرآن مجید بیان کرے گا، علامتوں اور نشانیوں کو اللہ بیان کرے گا، اور اب اگر کسی میں جرأت ہے تو یہ نشانیاں لے آئے، یہ صفات لے آئے، تو اللہ نے مشکل کام کر دیا۔ نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہے، اور نام ہے نور۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نام اسم مسمى کے خلاف ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اسم مسمى کے خلاف ہو، اسم کچھ اور کہہ رہا ہے، مسمى کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں صفات کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، یحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ویحبہم، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نام تو نہیں بتا رہا، اے صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو گئے تو اللہ ایک گروہ کو، ایک قوم کو، کچھ لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ نام بتا دیا ہوتا تو کہتے مراد فلاں ہے، جرأت ہے تو علی جیسا کردار لاؤ۔ جب سارے عالم اسلام سے 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو پیغمبر نے یہی تو فرمایا، کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت
قانون اور قاعدے کو بیان کرے گا، فارمونوں کو اور اصولوں کو بیان کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی پروردگار عالم نے قاعدہ قانون بیان کیا، صفات کو بیان کیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں ہمارے رسول کی، الف لام ہے اس لیے ہمارے رسول کا ترجمہ کر رہا ہوں، مطلق رسول مراد نہیں ہے، ہر رسول مراد نہیں ہے، بلکہ رسول سے ہم مراد ہمارے رسول، ہمارے رسول، النبی ہمارا نبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جہاں جو آئے درود ہے، آئے صلوات ہے، جو صلوات کی آیت ہے، اس سے کیا مراد ہر نبی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا علی النبی، الف لام لگا ہوا ہے نبی کا، یہ مراد مخصوص نبی، خاص نبی، آخری نبی۔ آیت کا ظاہر تو ممکن ہے کوئی کہتے کہ جی ایک صاحب ہیں آج کل مناظرہ کر رہے ہیں ہمارے دیوبندی بھائیوں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن سے بات کرو، بس قرآن سے بات کرو، حدیث نہیں چاہیے، اور وہ پٹک پٹک کے مار رہے ہیں اپنے دوستوں کو، وہ جب حدیث لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں آیت لاؤ، اور وہ آیت لا نہیں پاتے اور حدیث لاتے تو کہتا ہے میں جیت گیا۔ یہ کیسے حدیث کو لے کر آ رہے ہیں جنہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا میں قرآن کافی ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ۔ بھائی دشمن سیانہ ہو گیا ہے، مڑ کے دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیجیے۔ تو یہ تو عجیب بات ہے نا، وہ کہتا ہے جی قرآن، قرآن صرف قرآن۔ میرے مجمع میں اگر کسی کے دماغ میں کوئی مشکل ہے تو وہ بھی آج یہ خناس نکال کے جائے، جو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں ماتم قرآن سے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں کالے کپڑے قرآن سے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں رونا قرآن سے دکھاؤ، انہیں ہر بات قرآن سے چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں نماز فجر 2 رکعت ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ چکر کرو گے تو طواف مکمل ہوگا، قرآن سے دکھاؤ۔ زکوٰۃ اور عشر کی مقدار قرآن سے دکھاؤ۔ نبی نے اکیلا قرآن ہمیں نہیں دیا، سرکار نے تنہا قرآن ہمیں نہیں دیا۔ آج کچھ بات ہونی ہے اس موضوع پر، سرکار صرف قرآن چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، اپنے جیسا علی چھوڑ کر گئے ہیں۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی آیہ معاہدہ پڑھ کر سنا دو انہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ نبی جیسا اگر کوئی ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ ہمارے یہاں بھی ترجمہ نہیں ہوتا، ہمارے بھی ایسے ہی بول دیتے ہیں، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ۔ تو عربی ہے، ترجمہ کرو نا۔
ہم اپنا نفس لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ. تو نبی اکیلے آ گئے تھے نا، یعنی میں آتا ہوں تم آ جاؤ، یہ مطلب ہونا چاہیے تھا. تو ہم اپنا نفس لاتے ہیں، ہم اپنے جیسا لاتے ہیں، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. اپنے جیسے لانے کا اعلان تو بڑا وسیع تھا، مگر گئے صرف علی ہیں. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، 1400 سال کے بعد آنے والے امتی کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے تھے. حضرت ابوبکر نے تو نہیں کہا، حضرت عمر نے تو نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم اس خمسے میں غالب گفتگو سرکار کی عظمت پہ رکھتے ہیں. نبی پر ہی بات ہوگی، اور اگر علی کی بات ہو رہی ہے تو نبی ہی کی تو ہو رہی ہے. لہذا یہاں النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین یتبعون الرسول النبی الامی. یہاں النبی یعنی ہمارے آخری نبی، سرکار دو جہاں نبی، سرور کائنات نبی، خاتم الانبیاء نبی، اللہ کا پیارا نبی، محبوب کبریا نبی. بلکہ ہم یہ روا روی میں کہہ دیتے ہیں کہ محبوب کبریا نبی. اللہ تو اسے محبوب کر لیتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے. اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگا. تو محبوب کبریا تو وہ ہو جاتا ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہے. اب یہی ایک جملہ بھی لے لیجئے، ہر آیت مستقل مجلس ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. کوئی انصاف سے بتائے، سر پہ قرآن رکھ کے بتائے، کہ سر پہ قرآن رکھ کے شرعی قسم کھا کے بتائے کہ علی کے علاوہ اتباع مطلق مصطفیٰ کس نے کی؟ مطلقاً نبی کی اتباع علی کے علاوہ کس نے کی ہے؟ سلوات پڑھیں عظمت حیدر کرار پر. اس سے بہتر بلند صلوات. توجہ ہے. النبی سے مراد ہمارے نبی، آخری نبی، نبی خاتم. یہ سنی شیعہ مجمع نبی کو خاتم الانبیاء مانتا ہے. اس وقت جو سنی بیٹھے ہیں مجلس میں، اس وقت جو شیعہ بیٹھے ہیں مجلس میں،
یہ سب خاتم الانبیاء مانتے ہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کے بعد اگر کوئی نبی کسی کو مانے تو جان لو علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ علی اس کا مخالف اور دشمن ہو جائے گا جو کسی اور نبی کو مانتا ہے۔ خبردار قادیانیہ اگر نبی کے بعد نبی مانتے ہیں تو جان لیں دنیا میں کوئی ان کا مخالف ہو یا نہ ہو، شیعہ ان کے سب سے بڑا۔ اور عزیزان گرامی، بات یہ مختلف زاویوں سے پہلے بھی کی گئی ہے، اب بھی سن لیجئے۔ ہم محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر آنے والے ہر نبی کا دروازہ بند کر دیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد اللہ اور ملائکہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی خاتم پر، نبی آخر پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے صاحبان ایمان تم بھی سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی صلوات بھیجو۔ پہلا جو صلو ہے یہ سواد سے ہے، کوئی صلوات کے مادے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، دوسرا ہے سلموا، سلام والے مادے سے۔ پہلا لکھا جائے گا صلوات سے، دوسرا لکھا جائے گا سین سے۔ سین سے صلوات اور ہے، سلام اور ہے۔ اللہ صلوات بھیجتا ہے، سلام یہاں نہیں بیان ہوا، سلام بھیجتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پہ سلام بھیج رہا ہے، یہاں نہیں بھیج رہا۔ سمجھے یہاں نہیں بھیج رہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، تم بھی صلوات بھیجو اور سلام بھیجو۔ اور اپنے لیے کیا کہا کہ وہ صلوات بھیجتا ہے، اور سلام نہیں کہا۔ اچھا، نبی کے لیے کہا کہ صلوات بھیجتا ہے، ہمیں کہا صلوات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ دوسری جگہ حضرت ابراہیم کے لیے کیا کہ سورہ صافات کے اندر کہا سلام علی ابراہیم، اللہ ابراہیم پہ سلام بھیجتا ہے، یہاں ہمارے نبی پر کیوں نہیں بھیج رہا؟ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والے بند گلی میں چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ واپس آنا پڑتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے۔ میں انتہائی مبارک محترم معظم مجمع سے کہوں گا کہ ایک آیت سے کبھی عقیدہ نہ بنائیے گا۔ قرآن میں لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یہ عالی مدد کیا ہے؟ یہ آیت پڑھ کر یہ سوال کرنے والے وہ ہیں جو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، پورا قرآن نہیں پڑھتے۔ اور عزیزوں، بہت سے تو حافظ قرآن ہوتے ہیں اور انہیں قرآن میں آیت نہیں نظر آتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، میں نے کہا رہنمائی فرمائیے۔ کہنے لگے آپ کے یہاں گاڑیوں پر، آپ کے شیعہ حضرات گاڑیوں پہ علی وارث کے اسٹیکر لگاتے ہیں، آپ کے گھروں میں توغرے بنا کے لگائے جاتے ہیں علی وارث کے۔ اللہ وارث ہے، علی تو وارث نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا؟ یقین جانیے ناراض ہو گئے مجھ سے، کہنے لگے میں حافظ قرآن۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیسے کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا؟ میں نے کہا جی معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا آپ حافظ قرآن ہیں۔ تو اور تعجب بڑھ گیا میرا، اگر حافظ قرآن ہے تو میں نے اور تعجب بڑھ گیا۔ آپ نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105 نمبر کی آیت نہیں پڑھی؟ پہلے یاد ہے مجھے، میں نے کہا سنائیے۔ پہلے آیت یہ ہے لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم شہداء کو وارث مانتے ہیں۔
پریشان ہو جاؤ گے. ایک جانب اللہ قرآن مجید میں نبی پر صرف صلوات بھیج رہا ہے, سلام نہیں بھیج رہا, اور ہمیں کہہ رہا ہے صلوات بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو. اور حضرت ابراہیم جن کے امتی ہونے کی خواہش کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے نبی کے امتیوں میں بنا, ان حضرت ابراہیم پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. تو یہاں سلام کے پھر دو معنی ہیں. ایک مرتبہ سلام دعا ہے جو میں آپ پر بھیجتا ہوں, آپ مجھ پر جب آپ بھیجتے ہیں, وہ حضرت ابراہیم پر بھی اللہ بھیجتا ہے. اور حضرت ابراہیم کا تو قرآن میں ذکر ہے, سرکار دو جہاں نے فرمایا یا علی جب بھی میں معراج پر گیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ معراج ایک سے زیادہ نہ ہوا. اور علامہ مجلسی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں نبی کی, کہ نبی 100 دفعہ سے زیادہ دفعہ معراج پر گئے, جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ان کا وہاں جانا تعجب آور نہیں ہے, یہاں رہنا تعجب آور ہے. جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ایک معراج کا سفر آفیشل ہوا, ایک دورہ سرکاری تھا فل پروٹوکول کے ساتھ. جب اللہ نے بڑی شان سے بلایا, سواری کھینچ کر بلوایا, اور پھر جب جتنا محبوب پیارا ہوگا اتنی ہر چیز پیاری ہوگی, تو سواری بھی ایک دفعہ ہی بنائی جائے گی اور پھر کسی اور کو اس پہ چڑھنے نہیں دیا جائے گا. وہ رکھ دی جائے گی کہ صاحب یہ نبی کے لیے ہے. جو براق بنائی گئی, اور براق کے لیے کبھی اپنے باپ سے بات نہ زیادہ نہ ہو جائے, کبھی بات میں معراج پڑھیں گے تو بتائیں گے کہ سرکار جب معراج پر گئے تو براق لے کے چلی, مگر رستے میں 3 سواریاں اور بدلی. جہاں تک جس سواری میں دم تھا وہ گئی. جب اس سواری کا دم ختم ہو جاتا تھا تو دوسری سواری آ جاتی, پھر تیسری سواری آ جاتی. سرکار جب معراج پر گئے ہیں, سدرۃ المنتہا قاب قوسین و ادنیٰ پر پہنچے, وہو بالافق الاعلیٰ پر پہنچے. سورہ النجم کے اندر اللہ ارشاد فرمایا کہ اس سے اونچی جگہ نہیں تھی, تو پھر کوئی سواری نہیں تھی جو نبی کو لے کے گیا. آخری مرحلے کے اندر جب داخل ہوئے تو وہ اپنے پیر قدم آئے مبارک سے داخل ہوئے, پھر کوئی سواری لے کر نہیں گئی, اس لیے کہ اس میں دم نہیں تھا جانے کا. تو جو آخری مرحلے تک لے کے گئی ہے نا, یعنی مقدمے تک لے کر جائی گئی ہے, اور لے کر یہاں سے زمین سے براق, اور وہ جو آخری سواری تھی جس کے بعد سرکار خود پیر چل کے آگے گئے, اور آواز آئی ہے, آواز آئی ہے قریب اور قریب, دنا فتدلہ, دنا فتدلہ. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ دنا فتدلہ, یہ جو ہے دونوں فعل, یہ دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے. دنا نبی قریب ہوئے, فتدلہ نبی قریب ہوئے. قرآن کے طالب علم بیٹھے یا نہیں؟ قرآن نبی قریب ہوئے, دنا کا فاعل نبی, نبی قریب ہوئے, فتدلہ نبی قریب ہوئے. یہ کیا بات ہے؟ حضرت آیت اللہ جوادی عمری فرماتے ہیں دنا کا فاعل نبی ہے, فتدلہ کا فاعل اللہ ہے. سلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر. سنگین بات ہے, سلوات پڑھیں ذرا نبی کی رات. اگر کسی کے حلق سے نہ ہوتا بھائی, کسی کے حلق سے نہ ہوتا بھائی ہو تو میں اور ذرا ایک بات کر دوں. یہاں کہا جا رہا ہے نبی قریب ہوئے, اللہ قریب ہوا. اسی کو تو عشق کہا جاتا ہے. وہاں کوئی اور نہیں تھا, وہاں کوئی اور نہیں تھا, وہاں صرف نبی تھے اور اللہ. جب پروٹوکول کے ساتھ بھائی سن لیجیے, جب پروٹوکول کے ساتھ بلایا جائے گا تو پروٹوکول کا حصہ ہے کہ انہیں بھی بلایا جائے جن سے نبی کو پیار ہے.
کر لیتا تو پھر توحید رہتی. پتہ ہی نہیں کس کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہے. پھر غلو نہیں ہوتا نا. کسی کا پتہ ہی نہیں اللہ بات کر رہا تھا کس لہجے میں, پتہ نہیں کس کے لہجے میں. تو یہ تو ہے توحید. اور اگر میں کہہ دوں علی کے لہجے میں بول رہا تھا تو بولو نہیں. ایسے جان کر ہمارے پاس روایات ہیں. اور شاعر نے 4 مصروں میں, فارسی زبان شاعر آج کل یاد آ رہے ہیں, شاعر نے 4 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ روزی کے بے عرش رفت سید نبوی. جس دن سید نبوی عرش پر گئے, روزی کے بے عرش رفت سید نبوی, شنید از حرم کبریا صدائے علی. حرم الہی سے علی کی آواز آئی. خدا بے لفظ نبی با نبی سخن میں گفت. اللہ علی کے لہجے میں نبی سے بات کر رہا تھا. چلا کے بود نبی عاشق صدائے علی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. یہاں سلام سے مراد علی 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 نگان نگان گلی گلی علی 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 علی. میں نے آپ کو سلام کیا, میں کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ سے, میری زبان سے آپ محفوظ. اب جب میں نے کہہ دیا کہ میرے ہاتھ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, میری زبان سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا, تو پھر آپ پر اب واجب ہے کہ آپ اعلان کریں کہ میں بھی زبان سے نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں بھی آپ کو ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. سلامتی کا ایک ایسا اظہار, خیال, اعلان. اور ایک مرتبہ یہاں سلام سے مراد سلامتی نہیں ہے, دعا نہیں ہے, خیر خواہی نہیں ہے, بلکہ تسلیم. سلام سے مراد تسلیم ہے. میں آپ کا نوکر, میں آپ کا خادم, میں آپ کا مطیع و فرما بردار. جب اس معنی میں سلام ہوگا تو اللہ نبی پر سلام نہیں بھیج رہا. روشن ہے بات. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. تم صلوات بھی بھیجو اور اطاعت بھی کرو, صرف نعتیں نہیں پڑھو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہاں تسلیم سے مراد تسلیم یعنی کوئی اسلام والا تسلیم, اطاعت فرما برداری. آپ کی سماعتیں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں. تو اس آیت پر ایک لمحے کے لیے اور رکنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے صاحبان ایمان, اللہ اور اللہ کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں علی النبی, نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. ہمارے نبی تو رسول ہیں, امام ہیں, اور وما محمد الا رسول, محمد ہے ہی نہیں مگر رسول. تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد, کیوں نہیں کہا؟ جب سورہ محمد نازل کر سکتا ہے تو اس آیت میں بھی اسم محمد کو نازل کر دیتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول. نہیں کہا, علی النبی کو کہا. بھائی اگر محمد کہا ہوتا تو جب سے محمد نام پڑا ہے اس وقت سے صلوات شروع ہوتی. حضرت عبد المطلب نے گود میں اٹھا کر
طالب میں نے اتنا حسین بچہ اس سے پہلے نہیں دیکھا. چند قدم آگے حضرت ابو طالب نے فرمایا بابا اتنا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا. عبد المطلب ہے قمر حرم، ابو طالب ہے قمر بطھا، دونوں حسین ہیں. جو حسین کسی کو حسین کہے، عبد المطلب کہہ رہے ہیں میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا قمر حرم، ابو طالب کہہ رہے ہیں میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا قمر بطھا. بیٹا اس کا نام کیا رکھے؟ کہ بابا جس کی تعریف شدگان تعریف کریں، جن کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ اگر کسی کی تعریف کریں تو اسے محمد کہتے ہیں. اس کا نام محمد رکھ دیں. میں اپنے محترم مجمع سے کہتا ہوں ذرا سوال کیجئے امت کے کچھ لوگوں سے، سوال کیجئے کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے بدل دے؟ تو اگر محمد کہتا تو اس وقت سے صلوات شروع ہوتی جب سے محمد نام پڑا. اچھا پہچانتے ہی نہیں تھے کہ محمد کون ہے. آسمانوں پر بھی محمد نہیں پکارا جاتا تھا، آسمانوں پر تو احمد پکارا جاتا. تو آسمان والے تو احمد سے جانتے تھے. اور حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں ایک رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں رسول تھے. تو یہ رسول نہیں کہا جا رہے، احمد نہیں کہا جا رہے، محمد نہیں کہا جا رہے. یہ نبی کیوں کہا؟ مسئلہ آخر کا نہیں ہے کہ آخر میں کس منصب پر ہے. مسئلہ اس بات کا ہے کن تو نبی وآدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان، لہذا صلوات اس وقت سے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بحث ہماری اس بات پر ہے کہ والذین یتبعون الرسول النبی الأمی، لوگ رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. ان کی اچھا یہ حدیث آدھی میں پڑھنے کا مخالف ہوں اور آج خود بھی آدھی پڑھ گیا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھی. وَكَانَ عَلِيٌّ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور علی اس وقت بھی ولی تھے. یہ ہے پوری حدیث. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا آپ کے
کے چہرے کی بشاشت، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ. کچھ عادتاً خوش نہیں ہوتے نہیں، یعنی ان کا چہرہ ہی ایسا ہے، مگر دل میں وہ خوش ہو رہے ہیں. اب میرا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زبردستی خوش ہو کے دکھایا جائے. البتہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر خود اچھے نہ ہو تو بات تو اچھی کرو. وہ چہرے پر آپ کے سب کے الحمدللہ میں سب کو ہی دیکھ رہا ہوں جہاں تک میری نگاہیں کام کر رہے ہیں، سب کے چہروں کی جو بشاشت ہے نا، چہرے کی تازگی، چہرے پر ایک مرتبہ سرخی اور لالی آتی ہے. مولا نبی اور مولا علی کا ذکر سن کر تو وہ خود دلیل ہے کہ خون طاہر ہے. اور انشاءاللہ یہ طہارت نسلوں میں منتقل ہوگی. اور جیسے یہ چند بچے 8-10 بچے مجھے کچھ دور نظر آ رہے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے یہ بچے آپ چند لوگ لے کر آئے نا اپنے ساتھ، جو جتنا ممکن ہو، یہ بھی نہیں ہو کہ یہ مجلس متاثر ہو جائے. اگر سنبھل سکتا ہے تو بچے کو مجلس میں یہ شعبہ خواتین کو دے دیجیے. اگر نہ سنبھل توجہ ہے تو یہ جو کیفیت ہے یہ الحمدللہ باقی رہے گی انشاءاللہ. اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو نبی رسول نبی امی کے اتباع کرنے والے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ رسول نبی امی جو ان کے نزدیک لکھے ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں. یامرہم بالمعروف، جس کا کام یہ ہے، اب صفت ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا عمل کرے. معروف کا عمل کرے. معروف کیسے کہتے ہیں؟ صرف ایک جملہ یہاں رک کر دوں گا، مجھے اور آگے بڑھنا ہے. معروف کیسے کہتے ہیں؟ جو فطری طور پر حسن، فطری حسن کو معروف کہا. فطرتاً جھوٹ بولنا قبح ہے اور سچ بولنا حسن. فطرتاً جھوٹ بولنا قبح ہے، لہذا بچہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ فطرت سے قریب ہوتا اور اللہ کی فطرت پر. خبردار، اللہ کسی کو کافر پیدا نہیں کرتا، یہ مسلمان نے ہی ٹھیکہ لیا ہوگا. اللہ تو سب کو مسلمان پیدا کرتا. اللہ نے یہودی کے بچے کو بھی مسلمان پیدا کیا، ہندو کا بچہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے، عیسائی کا بچہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے، سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے سب کو خلق ہی مسلمان کیا. یہ چاند مسلمان ہے، یہ سورج مسلمان ہے، یہ زمین مسلمان ہے، یہ آسمان مسلمان ہے، یہ جانور سارے مسلمان ہیں، یہ انسان سارے مسلمان ہیں. اللہ نے سب کو مسلمان خلق کیا ہے. اللہ نے کسی کو کافر نہیں بنایا. یہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو حفظانہ ہو و ینصرانہ ہو، جو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں. یہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے جو بچہ کہیں اور چلا جاتا ہے. اور خبردار یہ بھی کوئی بچہ ذہن میں نہ لائے کہ ہم کیونکہ فلاں گھر میں پیدا ہوئے تو ہم ایسے ہیں تو ہمارا کون سا کمال. وہ جو وہاں سے یہاں آئے ہیں کمال تو ان کا ہے. ہم تو آباء و اجداد سے اس مسئلہ کو، اس مکتب میں اور اس دین پر اور اس اسلام پر ہے. ہمارا کون سا ہنر، ہمارا کون سا کارنامہ نہیں عزیزو. یہ سوال کر کے تم عدل الہی پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور عدل الہی پر سوال اٹھانے والا کم سے کم مسلمان نہیں ہے. جو اللہ کی عدالت کے لیے قائل نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. جواب دینے جا رہا ہوں اس شبہے کا. شبہ تو ہے، ایک جوان کو حق ہے کہ وہ سوچے، اور سوچے تو جائے پوچھے کسی سے. مگر میری مشکل یہ ہے کہ اگر کسی ایک مولوی سے مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کہتا ہوں مولوی سارے ایسے ہی.
مگر ایک مکینک اگر گاڑی ٹھیک نہ کرے تو کبھی ڈاکٹر سے گاڑی ٹھیک کروانے نہیں جاتا، جاتا پھر بھی مکینک کے پاس ہی اور کہتا ہوں وہ مکینک لوٹ رہا تھا، یہ مکینک ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر علاج اچھا نہ کرے تو پھر کسی انجینئر سے نسخہ لکھوانے نہیں جاتا، جاؤں گا پھر بھی ڈاکٹر کے پاس اور کہوں گا وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کاٹ رہے تھے، وہ ذبح کر رہے تھے، مگر یہ ڈاکٹر اچھا ہے۔ یہ دین اتنا مجبور، اتنا مظلوم ہے کہ اگر ایک مولوی سمجھ میں نہیں آئے تو دین صحیح ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ مولوی سارے ایسے، اب آئندہ مولوی سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتا، جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہ آتی ہو تو مجتہدین کے فتووں پہ تبصرہ کرتا ہے۔ عجیب مظلومیت ہے، عجیب مظلومیت ہے دینداروں کی۔ توجہ ہے؟ ہوا ہو گئی کیا؟ دماغ کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ توجہ کر لی؟ کون؟ کہ جو یامرہم بالمعروف، جو انہیں معروف کا حکم کرتا ہے۔ نبی کی صفت یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم کرتے ہیں۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ جو فطری طور پر حسن رکھتا ہو، اسے معروف کہتے ہیں۔ جو فطری طور پر قبح رکھتا ہو اسے منکر کہتے ہیں۔ لہذا جھوٹ فطرتاً قبیح ہے اور سچ فطرتاً حسن ہے، لہذا حسن اور جو معروف کہلائے گا یعنی سچ معروف کہلائے گا اور جھوٹ جو ہے وہ منکر کہلائے گا، قبیح ہے۔ یہ فطری مسئلہ ہے، یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جیسے ماں باپ جھوٹ سکھاتے ہیں، جا کے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں، یہ اتنا سچا ہے، کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ نہیں ہے۔ کہ جب ڈانٹ کھاتا ہے کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا، کہ آپ نے تو کہا نا، یہ تھوڑی کرتے ہیں، تو پھر کہتا ہے اچھا اب آئندہ جھوٹ اچھا بولو۔ تو یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو بگاڑ رہے ہیں اور پال بھی رہے ہوتے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نہیں ہے، اگر تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے، تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 1 بھی زیادہ ہے۔ جانور تھوڑی دینا ہے معاشرے کو۔ حیوان پال کے تو نہیں دے رہے۔ وہ گائے جب گزرتی ہے نا پرچون کی دکان کے سامنے سے تو دال کی بوری میں منہ مارتی ہے، آٹے کی بوری میں منہ مارتی ہے، یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حرام اور حلال کیا ہے۔ وہ جانور ہی تو ہے جو جس کا مال چاہے کھا لے، جب چاہے کھا جائے کسی کا بھی مال۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں، مجلس کے بعد میرا دل کرتا ہے کہ ایک سے ہاتھ ملاؤں، مگر مجمع کی کیفیت بھی اور مجلس کے بعد ہماری بھی کچھ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ عبادت میں محروم ہو رہا ہوں۔ تو تصور کر لیجئے، میں بھی تصور کر رہا ہوں، میں آپ سب کا ہاتھ چھونے والا ہوں، مولا امام صاحب کے ہزاروں کا دست ہوں۔ آپ نے بہت ہی تعامل مزاجی کے ساتھ ایام عزا کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور چہلوں کے حوالے سے ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا، یہ پرانا وعدہ تھا جس کو سب نے وفا کیا ہے۔
اور اگر کوئی دوست ہمارا تعاون کرنے میں تکلف کرتا ہے تو سسٹم نظام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور جب یہ طے کر لیا کہ امام بارگاہ میں آتے ہوئے ہم میں سے کوئی وڈیرا، کوئی زمیندار، کوئی 22ویں گریڈ کا افسر نہیں ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس مجلس میں موچی بھی بیٹھا ہے، اس مجلس میں 1000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، اس میں 22ویں گریڈ کا افسر بھی بیٹھا ہے. سب برابر بیٹھے ہیں، سب حسین کے فقیر ہیں. ہم سب امام حسین کے دروازے پر مانگنے کے لیے آئے ہیں. اور حسن ہے مجلسوں کا، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے. اور مجلس تو ویسے ہی آپ امام بارگاہ میں کرتے ہیں، مسجد میں تو آپ کرتے نہیں، جہاں ہندو نہیں جا سکتا. کل قیامت میں اللہ کو یہی تو آپ جواب دے سکیں گے نا کہ ہم نے حسین کا خیمہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے. جو آنا چاہے، محبت کا مسئلہ ہے. محبت تو محبت ہے، کسی کی شدید ہے، کسی کی ضعیف ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے. اگر محبت تو محبت ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں ہے. سب ہمارے عزیز ہیں اور بہت اچھے انداز سے آپ آگے جانیں اور اس سے بہتر انداز سے منظم ہونے کی ضرورت ہے. میرے بیان مسائل کے بعد مجاہد علی شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. مجاہد علی شاہ جی میں سمجھا کہہ رہے ہیں لاشاری سید ہیں اور سندھ کے مضبوط سادات گرانے میں سے ہیں. محراب پور مضبوط پڑھنے والوں میں سے ہیں. ان کا نامہ میں بھی سنوں گا. آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ کوئی بے ہنگامی نہ ہو اور نام خانی ان کی سنیں. میری خواہش ہے استاد محمد کو بھی بلائیں. ہمارے سندھ کے بڑے پڑھنے والے ہیں، یہ سعادت بھی اس فقیر کو ملی ہے کہ حیدرآباد میں لطیف آباد اور قاسم آباد کی جو تقسیم تھی وہ ہم نے ختم کر دیا. فقیروں کا ہے، ٹیڑھی گردن والوں کی گردنیں کبھی بھی کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتے. لہذا عاجز رہیے، ناتوان رہیے، فقیر رہیے. بچوں اور جوانوں سے بولتا ہوں، میں بزرگ ناراض نہ ہوں کہ میں نصیحتیں کر رہا تھا. یہ بچے جو مجھ سے پیار بہت کر رہے ہیں اس وقت، ان کے پیار میں اضافہ کر رہا ہوں. کبھی تکبر نہیں کرنا. تم کتنے ہی بڑے افسر بن جاؤ، کبھی غرور نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہمیشہ جھک کر ملنا، ہمیشہ عاجزی سے ملنا. کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں تو انہیں ذلیل نہ سمجھنا، اور کپڑے اگر مہنگے ہوں تو انہیں امیر نہ سمجھنا. کیا معلوم کہ جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو، اور جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اللہ کا ولی ہو. ان بنیادوں پر فیصلے نہ کرنا. کسی کو کبھی کسی کو دھتکارنا نہیں، کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرنا. جب ہم کسی کو شرمندہ خدا نخواستہ اگر کرتے ہیں نا تو اس کے چہرے کا رنگ اتر کے بتاتا ہے کہ اس کا ہم نے دل توڑ. چہرہ ایک مرتبہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ پھیکا پڑتا ہے. جب ہم کسی کو شرمندہ کرتے ہیں تو فوراً اس سے آگے بڑھ کر معافی مانگو. اس لیے کہ اگر اس نے ایک لمبا سانس لے لیا نا تو یہ عذاب الہی کو اتار سکتا ہے. فوراً معافی مانگو.
اور مرد کی ایک زبان، یہ جملہ غلط ہے. مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے. کس نے کہا ہے کہ ہماری زبانوں کے محاورے ادیبوں نے بنائے ہوں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے؟ ان ادیبوں نے بنائے ہوں گے. یا ہماری زبان کے محاورے ان ادیبوں نے بنائے ہوں گے کہ جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہوگا. مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی. میری آواز مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی، نفس پرست کی ایک زبان ہوتی. غلط بات بول کے ڈٹ گیا، جھوٹ بول کے رکا پائے، تہمت لگا کے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں نے صحیح کہا ہے. مرد ہو تو کہو غلطی ہو گئی. جرأت پیدا کرو، شجاعت کا مظاہرہ کرو، کہو غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا. کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کسی کا حال بگڑا ہوا ہو، اسے حقیر اور ذلیل نہ جانیے گا. ربا اشعرا اغبرا مدفون. آئیے شاہ صاحب. محمد وآل محمد بلند السلام. ربا اشعرا اغبرا مدفون بالابواب. کتنے ہی بالوں میں مٹی لگے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے اور وہ اللہ کے ولی. گزر رہا ہے ایسا ہی ایک فقیر، دودھ والے نے آواز لگا کے کہا دودھ پیو گے؟ پہلے تو دکان کو اچھی طرح دیکھا، کہاں پلا جو اس حلیے میں نظر آئے نا، ہر ایک سے ایک جیسا رویہ نہ ہو. دکان کو دیکھ کے کہا پلا دو. اس نے ایک کاسا بھر کے کٹورا بھر کے دودھ دے دیا. انہوں نے دودھ پیا، کٹورا دے کر لوٹے. چند قدم بڑھے تو ایک گڑھے میں پانی اور کیچڑ تھا. ایک کا پیر کیچڑ میں گیا، فقیر تھا، اور چھینٹیں اڑی تو دیوار کے کنارے سے گلی کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی آشنا باتیں کر رہے تھے. تو وہ چھینٹیں اڑ کر لڑکی کے منہ پہ گئی. تو چھینٹیں تو لگی تھی لڑکی کو، تکلیف ہوئی لڑکے کو. آگے بڑھ کے 2 تھپڑ مارے اس کو. تمہیں نظر نہیں آتا؟ تھپڑ کھا کے مکہ کھا کے آسمان کی طرف مکہ کے کہنا یا اللہ تیرا کام بھی تیرا ہی. کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگاتا ہے. ابھی یہ بولا تھا کہ وہ لڑکی گری، تڑپی اور مر گئی. لوگوں نے کہا بھائی تم تو اللہ کے ولی ہو، تم نے کچھ کہا تو آئی مر گئی. کہنا نہیں میں نہیں مارا، 2 عاشقوں کا مسئلہ ہے. ایک نے مجھے مارا، ایک نے اسے مارا. کیا بات ہے بچوں، بچوں، میرے عزیزوں، میرے دل کے باروں، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین، ہمیں اب نیا پاکستان رقم کرنا ہے. سیاسی نعرہ نہیں ہے. کسی بھی جماعت پہ رہو، شیعہ، ملت جعفریہ، مکتب اہل بیت والے، اب پاکستان میں اپنی وہ تصویر دکھائیں گے جو تصویر امام صادق چاہتے ہیں، اور وہ تصویر بننا شروع
شروع ہو گئی ہے. سب سے پہلا ماتھے کا جھومر تشیعوں کا لگ چکا آپ کے ماتھے پہ. سب سے پہلا ٹیکا آپ کے ماتھے پہ لگ چکا ہے. اور اب تصویر اور حسین ہوتی جائے گی. وہ ٹیکا، وہ جھومر کیا لگا ہے؟ صبر کا ٹیکا، برداشت کا جھومر، تحمل مزاجی کا جھومر. اپنے حسن میں اضافہ کریں. کوئی گالی دے تو گالی نہیں دے، اس کے بدلے میں 3 جملے دیں. تھکیں گے نہیں؟ پہلا جملہ حسینیت اتنا اور ایسا بولو کہ کچھ کے دم نکل جائے. حسینیت، ابھی بھی سب نہیں بولے. حسینیت، یزیدیت، 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 یزید. اس لیے کہ یہاں پہ شبہ آ رہا ہے بعض لوگوں کو. یزیدیت تو ایک سوچ کو کہتے ہیں، انہوں نے یزید تھوڑی کہا ہے. اور تیسرا جملہ پاکستان. ابھی جی ایچ کو آواز نہیں گئی. خبردار، احتیاط رہے. اور مجلس میں بھی جب آپ بیٹھیں کسی کی کوہنی لگ جائے، کسی کا دھکا لگ جائے تو اس سے ناراض نہ ہوئیے. اس نے قصداً ایسا نہیں کیا، وہ کہیں اور توجہ کر رہا ہے. اس کی توجہ اپنے مولا کی طرف تھی. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے جب تابوت برآمد ہوتا ہے 8 محرم 9 محرم کو علم ہوتا ہے، 8 محرم کو شب عاشور تابوت اور زری اٹھائی جاتی ہے اور تعزیہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ذوالجنہ کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے. دھکا لگ رہا ہوتا ہے، گھٹنا اور انگوٹھا چھل رہا ہوتا ہے، کوہنی لگ رہی ہوتی ہے. وہ آپ منظر دیکھیں نا تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. میں نے کہا اگر یہ کسی اور تقریب میں ایسا ہوتا تو یہ لڑتے آپس میں. تم نے مجھے دھکا کیوں دے دیا؟ تمہیں نظر نہیں آیا؟ تمہاری کونی مجھے لگ گئی. یہ کہیں اور ہوتا نا، کسی تقریب میں ہوتا تو یہ آپس میں لڑتے، لیکن مجلس میں نہیں لڑتے. اس لیے کہ جس کی کونی لگ رہی ہے وہ بھی حسین کے خیال ہے، اور جس کو کونی لگ رہی ہے وہ بھی حسین کے خیال ہے. دونوں کی اپنے اوپر توجہ ہی نہیں ہے، دونوں کی اپنے مولا پہ توجہ. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ تیر زانو سے نکال دیا اور مولا کو پتہ ہی نہیں چلا. اس کو کچھ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم کہیں فنا ہو جائیں، کہیں گم ہو جائیں، تو یہ کیفیت چاہے وہ ایک لمحے کی صحیح ہماری بھی ہوتی ہے. کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوتا ہے، سب حسین کی طرف متوجہ ہے. اور یقین جانیے حسین اس دنیا میں تو کرم فرما ہے، آخرت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں مجاہد شاہ صاحب کا نام بڑے ادب سے لوں اور یہ مجھ سے پیار نہ کریں. میں ان کے بھائیوں کے نام لوں، میں ان کے استادوں کے نام لوں اور یہ مجھ سے پیار نہ کریں. یہ فطری مسئلہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو ایک دوسرے سے پیار بھی ہوگا. جب حسین کے علی اکبر پہ میں رہوں گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کرم نہیں کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام آخرت میں ہمارا خیال نہیں رکھیں گے؟ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے.
یہ جو ہم روتے ہیں نا، اس کے فلسفے کو سمجھیں. یہ رونا مشق ہے دل نرم کرنے کا. جن کے دل نرم ہوتے ہیں انہیں آنسو زیادہ آتے ہیں، اور جنہیں آنسو نہیں آتے وہ آنسو مانگا کریں. جب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھا ہوا رو رہا ہو اور آپ سے آنسو نہ آ رہے ہو، تو آپ کی حاجتیں تو بہت سی ہیں. کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے، مگر ان دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگا کریں، یا اللہ مجھے حسین پر تباہ کرنے والا اس کا بڑا نتیجہ ہے، اس کا بڑا اثر ہے. جو لوگ روتے نہیں ہیں یا رونے کو بدعت سمجھتے ہیں، انہیں قیامت میں مشکل ہو سکتی ہے. لیکن جو روتے ہیں، اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو معاذ اللہ عذاب ابس کام ہوا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جب کوئی فائدہ نہیں تھا تو ایسے ہی ہو گیا کام. لیکن اگر فائدہ نکل آیا تو، اگر رونے کا فائدہ نکل آیا تو وہ نقصان اٹھائے گا جو رویا نہیں، لیکن جو رویا ہے اس سے فائدہ ہوگا. اور اگر فائدہ نہیں نکلا تو تم بھی ویسے ہی ہو، یہ بھی ویسے ہی. تم نے وہ کام کیا نہیں، اس نے تمہارے مطابق ابس کام کیا. لیکن عزیزوں، ہمیں تو مولا رضا نے کہا جب نہ شبیر، اگر غم دنیا تمہیں گھیر لے، مسائل مشکلات پڑھنے لگے، تو خب کے دل حسین، تو میرے جل حسین پہ رونا. اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ تمہارے مسائل کا آسان کر دے گا. مجھے تو میرے مولا صادق نے کہا ہے کہ زکریا بتاؤ تم حسین پہ روتے ہو؟ مولا، جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو میں روتا ہوں. کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا جو حسین پر 10 لوگوں کو رلائے. ذاکروں کی اہمیت دیکھیے ذرا. جو میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلائے، آخرت میں اس کی شفاعت کروں گا. پھر خود فرمایا جو میرے حسین پر 3 لوگوں کو رلائے، میں محشر میں اس کا ساتھ دوں گا. مظلومیت حسین تو دیکھیے، آرزوئے مصطفیٰ کو دیکھیے. فرمایا جو میرے حسین پر ایک فرق کو رلائے، ایک ذاکر ہے، ایک رونے والا، ایک مرثیہ پڑھنے والا، ایک رونے والا. فرمایا قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا. عزیزانو، میں بہت سوچتا تھا کہ چہلوں کی مجلسوں میں گریہ زیادہ کیوں ہوتا ہے. کیوں تو ہر مجلس میں گریہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے پر ہے کہ اس کے الفاظ کیسے ہیں، اس کا بیان کیسا ہے. لیکن میں نے اکثر دیکھا کہ چہلوں کے مجلسوں میں لوگ پھوٹ کے آزاد ہو کر دل کھول کر روتے ہیں. اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ چہلوں ہی تو وہ دن ہے جب زینب دل کھول کے روئے. 10 دن تک شام میں اپنے بھائی کا گریہ کیا، اور جب تک شام کے دیہات کی عورتوں کو بتا نہیں دیا کہ میرے ساتھ کربلا میں کیا ہوا ہے، اس وقت تک شام سے کہیں نہیں ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ کرے یہ جملہ آپ سے برداشت ہو جائے.
یاد کرتے رہے جب تک امام سچ